نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارٹنرشپ کی بنیاد پر اگر بزنس کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تو اس میں ایک بہت بنیادی سا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کو اگر اپنا لیا جائے تو اس پارٹنرشپ کا فائدہ خود اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے اور وہ پارٹنرشپ نسلوں تک چلتی ہے۔ اور اگر اس اصول کو نہ اپنایا جائے اور اس اصول کی مخالفت کر لی جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، تو پھر وہ پارٹنرشپ عام طور پر ان دو پارٹنرز کے درمیان بھی زیادہ عرصہ نہیں چل پاتی جو اس کاروبار کے بانی ہوتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ثالث الشرکاء ما لم یخن احدہما صاحبہ، کہ جب بھی دو لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو لوگوں کا مل کے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو پارٹنر وہ ہوتے ہیں تو تیسرا پارٹنر میں بھی ان کے ساتھ اس کام میں ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری پارٹنر بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود مواقع پیدا کریں گے، خود گاہک بھی آئیں گے، پروڈکشن بھی ٹھیک ہوگی، آگے مال بھی نکلے گا، سیلز بھی اچھی ہوگی، پرچیز بھی اچھی ہوگی، ملازمین بھی ہماری بات مانیں گے۔ یہ سارے کام انشاءاللہ ہوں گے چونکہ اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہمارے بزنس کے اندر پارٹنر بنی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری پارٹنرشپ وہ مشروط ہوگی، میں اس وقت تک آپ کے بزنس کا پارٹنر ہوں جب تک یہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہ ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہوں۔ لیکن جب ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بارے میں خیانت کا سوچ لے، خیانت کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مفاد کے بارے میں سوچنے لگ جائے، بھلے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی پارٹنرشپ کے اندر میں نہیں رہتا، پھر میں اس پارٹنرشپ سے نکل کر وہ بزنس انہی کے حوالے کر دیتا ہوں اور پھر اس سے برکت اٹھا لیتا ہوں۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس نسلوں تک چلے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے خیرخواہ بن جائیں، یہ نیت ہو میری کہ میں اپنے دوسرے شریک کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اگر میں اپنے ساتھ ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو وہ ملازمین بھی ایک درجے میں میرے پارٹنر ہیں، اگرچہ وہ میرے بزنس کے پارٹنر نہیں ہیں لیکن میرے کام کے تو پارٹنر ہیں، میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ ان ملازمین کو رکھنے میں میری نیت اور جذبہ یہ ہو کہ ان ملازمین کو فائدہ پہنچے، ان کو سہولیات ملیں، ان کے گھر بھی خوشحال ہوں، یہ نیت ہوگی تو اللہ رب العزت مجھے برکت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا اگر مشکل لگ رہا ہو کہ میں تو چلو کر رہا ہوں، دوسرا نہیں کر پائے گا، یا دوسرا تو کر رہا ہے تیسرا نہیں کر پائے گا، یا ملازمین نہیں کر پائیں گے، یا ہماری آگے اولاد ہے کہ وہ نہیں کر پائے گی، تو پھر اس صورت میں کچھ ایسی قانون سازی کر دی جائے بزنس کے اندر جس بنیاد پر کوئی اگر خیانت کرنا چاہے بھی صحیح تو وہاں پر ہماری پالیسی اور ہمارا قانون بزنس کا موجود ہو جو اس کو خیانت نہ کرنے دے۔ تو یہ کام بھی دوسرے نمبر پر اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ پالیسی بنائے بغیر ہی ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے، لیکن اگر ہمیں پالیسی ہی بنانی پڑ گئی اور پالیسی بنا کر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مفاد والے معاملات میں چل رہے ہیں کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، پالیسیاں ایسی بنائیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، اگر ایسی پالیسیاں بن گئی ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بزنس بھی صرف ان دو پارٹنرز کے درمیان نہیں، یہ نسلوں تک چلے گا جب تک اس کو اپنایا جاتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ بہت بڑا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کا دیا ہے کہ پارٹنرشپ اس وقت تک کامیاب چلتی ہے اور اللہ کی ذات بھی ساتھ ساتھ اس بزنس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ جب تک ہم دوسروں کے بارے میں خیر خواہ ہوں، ہم بغیر پالیسیوں کی خیر خواہ ہو جائیں تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کر خیر خواہ بن رہے ہوں۔ اور اگر ہم تھوڑے کمزور ہیں، اتنی زیادہ موٹیویشن نہیں ہے لوگوں کے اندر، تو پھر ایسی پالیسیز بنا دی جائیں، ایسے قانون سازی کر دی جائے کہ جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے، دوسروں کو خیر مل سکے، دوسروں کی خیرخواہی ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بزنس بھی پھر صرف ان دو پارٹنرز کے درمیان نہیں، انشاءاللہ نسلوں تک چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔